السلام علیکم۔ الیکٹورل ریفارمز کے بل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتحادیوں کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آئے، خاص طور پر سیکشن 230 اور اس کی کلاز 2A جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اختیارات کے متعلق ہے۔ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس سے پیپلز پارٹی نے بھی شور مچایا، JUI نے بھی شور مچایا، اور پاکستان تحریک انصاف تو اس کے اوپر آلریڈی پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور اسی طریقے سے نگران آنے میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نام جو بھی سامنے آتا ہے اس کے اوپر ایک شور شروع ہو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کا نام حکمراں جماعت کی طرف سے آیا، اتحادیوں نے اس کے اوپر مخالفت کی اور خود PMLN کے اندر سے خواجہ آصف اور باقی لوگوں کے بیانات آئے۔ تو کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عمران خان روزانہ 3 4 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور کیا سرا یہ ہے کہ اگلے 10 12 دنوں میں ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر داخلہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو الیکٹورل ریفارم بل کے اوپر بات کر لیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ ٹرانسپیرنسی آف الیکشن کو یقینی بنانا یا اس پروسیس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ضروری تھی، لیکن 230 سب کلاز 2A جو نگران حکومت کے اختیارات کے متعلق ہے، آپ نے کہا کہ یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس میں بھی ترمیم کر سکیں گے، کچھ پروجیکٹس ہیں یا آن گوئنگ ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کر سکیں گے۔ یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیں، یہ ترمیم اس لیے کرنی پڑی کہ جو رننگ آف گورنمنٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے تھی، یا بلکہ وہ ایسی بھی نہیں ہے جو آج سے کوئی 10 15 سال پہلے تھی۔ اب اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے، جس طرح سے اب آپ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ رابطے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کا 10 منٹ رابطہ اگر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا اپنی فیملی سے یا اپنے دوستوں سے، تو شور پڑ جاتا ہے کہ جی کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیوں ایسا ہے۔ وہ تو آپ بندے غائب کرتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے، نہ کریں تو سکون سے بندہ صبح کا گیا شام کو گھر آ جائے۔ جن کے غائب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یا جو غائب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اگر ڈسکنیکٹ ہوں گے تو ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ اب رننگ آف گورنمنٹ، رننگ آف ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے، اب ایک آدمی جو ہے وہ اگر یعنی میں تازہ مثال اس لیے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پیچھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا بنا، مال بک گیا، آ گیا، چلا گیا، کون آیا کون نہیں آیا۔ تو یعنی یہ چیزیں اب ایسی ہیں، ورنہ پہلے تو ایک دن 2 دن لوگوں کو ان چیزوں کی جو ہے وہ نہ کوئی اطلاع ہوتی تھی نہ کوئی معاملہ ہوتا۔ کیا پروویژن ڈالی گئی ہیں؟ تو اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پہ آ جائے اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ دے کہ بس جی اب 3 مہینے جو ہے وہ گورنمنٹ کی چھٹی، یہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے تو بس ایک ڈے ٹو ڈے کے لیے کوئی ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اس لیے ان حالات اور عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب 3 مہینے کے لیے گورنمنٹ چھٹی پہ نہیں جا سکتی۔ اب اس کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی سیمز ٹو بی اے گورنمنٹ۔ سر ایک خیال یہ بھی ہے ایکٹ ایز این گورنمنٹ۔ یہ خیال یہ بھی ہے کہ اگر الیکشنز آگے جاتے ہیں تو نگران جو ہے ان کو امپاور کر دیا گیا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ لینا اس کے اندر ان کو قانونی دشواری پیش نہ آئے۔ کیا ایسا اندیشہ موجود ہے کہ الیکشن کا عمل 60 اور 90 روز کی بجائے 120 دن یا 150 دن پہ چلے جائے؟ دیکھیں، علم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، خدا نہ خواستہ اب کسے معلوم تھا کہ جنوری کے پہلے میں ہفتے ہونے والا الیکشن جو ہے وہ 27 نومبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ الیکشن پھر کہاں کب جا کے ہوا، کوئی تقریباً میرا خیال 2 2.5 3 مہینے بعد ہوا۔ تو ان ایکسیپشنز کا تو میں کوئی دعوے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ایک سازشی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پہ کسی سازش کے تحت یا کسی انٹیریئر موٹو کے تحت ایسا کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے محترمہ والے واقعے کی 2007 دسمبر میں وہ بی کی اسیسینیشن جب ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو، لیکن آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی کی واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہو جائے؟ دیکھیں، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، خطرہ ہے ایسی دہشت گردی؟ لیکن دیکھیں دہشت گردی تو اس ملک میں ہے۔ آپ کو خطرہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی لیڈر کے خلاف؟ بہرحال میں ایسا کہنا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے،
لیکن خطرہ موجود ہے، لیکن اپریہینشنز آر دیر، اور اس کے علاوہ کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ یعنی کوئی نیچرل کوئی معاملہ ہو جائے، بائی ڈیزائن آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا. بائی ڈیزائن ایسا کوئی معاملہ. ایک چیز جس کے متعلق لوگ بائی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ لوگ بلا رہے ہیں آپ میٹنگ؟ نہیں، ابھی شیڈول تو نہیں ہے. شیڈیول نہ ہوگی، اگر چند دنوں میں اگر شیڈیول ہو گئی اور وہ آپ کے جو سینسس کے نتائج ہیں اس کو اس نے انڈورس کر کے نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. نہیں ہو سکتا. ان کے اوپر اتنا پھڈا ہے، ان کے اوپر اتنا جھگڑا ہے، ان کے اوپر اتنا یعنی اعتراض ہے کہ ایک تو سینسس ہوا نا جو اس سے پہلے ہے، اس کے اوپر غالباً ایم کیو ایم کو اعتراض تھا اور شاید کسی اور کو اعتراض نہیں تھا. یہ اب اس دفعہ جو سینسس اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے. پنجاب کی شاید پہلی دفعہ پنجاب کو بھی اعتراض ہوگا، پنجاب کو بھی اعتراض ہے، کے پی کے کو اعتراض ہے. پنجاب کی 8 سیٹیں کاٹی جاتی ہیں، آپ کی 7-8% پوائنٹ. یعنی یہ سینسس جس طرح سے ہوا ہے نا، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کس نے اس کو خراب کیا؟ سینسس جنہوں نے ڈیزائن کیا تھا انہوں نے خراب نہیں کیا. انہوں نے ٹیبلٹس ڈالی تھیں، انہوں نے ٹیکنالوجی ڈالی تھی، ان کا کام ٹھیک تھا، میں نے ان کی تفصیل ساری دیکھی تھی. یہ لوکل سطح کے اوپر انٹرفیئرنس کی گئی ہے اس کے اندر. بلوچستان کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے، کس نے کی ہے؟ دیکھیں اب اس میں میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے بلوچستان کے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب آبادی میں اضافہ نہیں کیا، ہماری آبادی کو پہلے جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کوئی سچ ہو سکتا ہے. It may possible. جہاں سے مداخلت ہوتی ہے آپ اس طرف اشارہ نہیں کر رہے، آپ کو اس چیزوں کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے. دونوں چیزوں کے درمیان ایک موقف ہوا ہے، ایک دوسرا موقف ہے، دونوں کے درمیان میں سچائی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ سینسس جو ہے اس کو ویریفائی کرنے اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے نئی ٹیکنالوجی سے اور ایک ایسی ایکوریسی سے کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یہ بڑا ضروری ہے. ایک اس میں جو کمی یہ تھی کہ آپ کو CNIC کے ساتھ پابندی عائد کرنی چاہیے تھی. سینسس کے جتنے نمبرز آپ لوگوں کی مردم شماری کرتے تھے وہ پابندی نہیں تھی، جس وجہ سے غلط کاؤنٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. نہیں، اس میں دیکھیں نا سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ پہلے کراچی کی آبادی کو 1:30-35 پہ جو ہے وہ، اس کے بعد اس کو لے گئے 2 پہ. وہ بھائی یہ اتنا یعنی رورل سندھ کا بھی دیکھیں نا نمبر 60-70 لاکھ کا نمبر، تو اٹ مینز کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی کو کچھ بھی کر لیں نمبر کو، بلوچستان کو ڈبل کر دیں، رورل سندھ کی آبادی اوپر لے جائیں، پنجاب سے 7-8% پوائنٹ نیچے لے جائیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا تھا. بہرحال اس کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا تھا یا اس کے پیچھے بہت سارے اذہان کام کر رہے تھے، اور شاید لوکل لیول کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہو، یا اس میں کوئی ایک خیال یہ تھا کہ PTI کو کیونکہ پنجاب میں تکڑی بیٹھی ہوئی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے یہ 7-8 سیٹیں ادھر سے نہیں، 7-8 سیٹوں سے تو کوئی فکس نہیں. وہ آپ نے حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی کر لینی تھی، وہ تب درمیان میں نیا شور شروع ہو گیا، اوپر سے 9 مئی ہو گئی. نہیں، 7-8 سیٹوں سے تو فکس ہونے والا معاملہ نہیں بنتا. حلقہ بندیاں بھی بدل جائیں، یعنی 7-8 سیٹوں سے فرق پڑ کے پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ 140 سیٹیں ہیں، حلقہ بندیاں بھی بدلتی. 140 سیٹیں جو ہیں وہ 272 کے ہاؤس میں وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ بنتی ہیں. وہ اب تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی نا، پہلے تو حلقہ بندی ہو چکی ہیں. اب نئے سینسس کے ساتھ پہلے نیا سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا، ایکسیپٹ ہوگا، تو پھر اب تو نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں ہوگا نہیں، یہ اب آپ کا یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے. بلکہ اگر کیا گیا تو اس سے تو پھر اور تنازع جو ہے وہ جنم لیں. اور آپ پروٹیسٹ کریں گے پریزیڈنٹ PMLN پنجاب، کیونکہ 8 نمبر آف قومی اسمبلی سیٹس ہیں جو جاتی ہیں. بہرحال میرا تو اس کے اوپر موقف ہے کہ یہ سینسس جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی ویریفائڈ. ایک NFC ایوارڈ کا بھی ایشو ہے جو CCI کو بھی دیکھنا ہے، اور یا کیئر ٹیکر یا آپ جا کے اس کے اوپر طے کریں گے، کیونکہ اس NFC ایوارڈ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کے انبار کھڑے کر، یہ پہاڑ پورا لگ گیا. نہیں، اس کے اوپر اس انداز سے پیش رفت نہیں ہو سکے گی. جو صوبوں کو آپ نے دے دیا آپ واپس نہیں لے سکیں گے. ڈیفنس کے بجٹ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا. ڈیفنس کا بجٹ صوبوں پہ نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ریونیوز کی کلیکشن جو ہے اس کو بہتر کریں، اور ریونیو جو ہے وہ اس کو مزید کلیکٹ کریں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس مرتبہ آپ 9200 پہ بیٹھے ہیں، تو اسے آپ لے جائیں 1200 پہ. صوبے بھی خوشحال ہو جائیں گے، مرکز بھی خوشحال ہو جائے گا. 7-8 ہزار اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس طرف سوچیں گے جی صوبوں کو جو دیا ہے واپس لینا، یہ واپس نہیں ہو سکے گا. 7-8 ہزار ارب کا سالانہ قرضہ چڑھا رہے ہیں آپ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ایک دن ٹھس ہو جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہمارا ریونیو کلیکشن کا نظام ہے
میں کوئی ریونیو کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو جو یہ ہمارا ریونیو کلیکشن کا عملہ ہے، وہ ایف بی آر ہو، وہ کسٹم ہو، جو بھی جتنے بھی سارے ڈپارٹمنٹس اس سے متعلقہ ہیں، وہ تو تباہی کر رہے ہیں. وہ تو یعنی لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، وہ ٹیکس دینے نہیں دیتے. سر نہیں، اب وہ بندے کو کہتے ہیں کہ اتنا تمہارا ٹیکس بنتا ہے، اتنے خود رکھو، اتنے ہمیں دو، ورنہ تمہارا بنتا ہے نا 10 لاکھ تو تمہیں نوٹس آئے گا 60 لاکھ. نہیں، اب یعنی اس طرح سے وہ یہ یعنی زیادتی ہوتی ہے کہ جس کی کاروباری انتہا کوئی نہیں. جو کاروباری لوگ ہیں نا 50,000 ٹیکس کی بجائے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے کے خود کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں. نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جو ہے نا، وہ جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 50,000 نہیں دیں گے تو آپ کا جو لاکھ ٹیکس بنتا ہے نا، جو آپ دینا چاہتے ہیں، اس لاکھ کی جگہ پہ آپ کو 10 لاکھ کا نوٹس آئے گا. تو سر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام آپ کی جماعت نے چلایا کہ کیئر ٹیکر ان کو لگاتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی چلے گی، ریفارم آئیں گی اور IMF کا پروگرام پہ عمل ہوگا، اس کے اوپر تو لڑائی ہوگی. تو نہیں چلایا تو آپ کی جماعت نا، بالکل نہیں. اور پھر شور مچایا خواجہ آصف کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن یہ قطعاً غلط ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ نام جو ہے وہ چلایا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ بات تو ہو رہی ہے نا، یہ کوئی میری جماعت نہیں کر رہی بلکہ سارے ہی کر رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، ریٹائر بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نے ہی یہ تجویز ہے. اگر اس تجویز نے سرے چڑھنا ہے اور کسی سیاستدان نے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا ہے تو پھر ایسا ہی نام ہوگا نا کوئی. اگر PMLN ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی ہو تو اس میں رضا ربانی صاحب کا ہو سکتا ہے، اسی طرح سے JUI میں کوئی نام ہو سکتا ہے. تو اگر رائے یہ ہے کہ سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اور جو لفظ استعمال ہو ہے جی نیوٹرل، جو ٹیکنوکریٹ پارٹیاں نامزد کرتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں. رانا صاحب ہم نے جو 2 نام دینے ہیں، ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ بھال کے دینے ہیں. نام آپ جو دوسروں نے دینے ہیں دوسروں نے بھی دینے ہیں. راجہ ریاض صاحب نے مور لگا دینی ہے جو آپ نے نام دینے ہیں، اس لیے چلے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض صاحب مور لگا دیں گے تو باقی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا ارک ریزی سے جائزہ لینے والے بیٹھے. ٹکٹ دیں گے آپ کو قومی اسمبلی کی؟ دیکھیے، اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے جب الیکشن ہوتا ہے تو اچھے کینڈیڈیٹس کو ہر پارٹی جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتی ہے. راجہ صاحب اچھے کینڈیڈیٹ اگر وہ فیصل آباد میرا شہر ہے اور میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے. تو ایسے کسی کو اپوزیشن کلین ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں. ایسے زبردست اپوزیشن لیڈر کسی کو ملیں گے جنہوں نے ٹکٹ بھی آپ ہی پہ الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ٹکٹ تو جب الیکشن ہوگا تو جب ہم دیں گے تو لڑے گا نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو بنا ہے وہ ہماری وجہ سے بنا ہے. وہ جس کی وجہ سے بنا ہے اسے آپ کہیں نا. جس نے اس دن اٹھ کے تو کہا کہ جی ہم اس اسمبلی سے دوڑ رہے ہیں، ہم اس اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا کیا دھرا ہے، ہمارا کیا دھرا. 2 ایشوز کے اوپر آپ نے پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتا، KP میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، سینسز آ رہا ہے، سینسز کی وجہ سے حلقہ بندیاں چینج ہو جانی ہیں، صوبائی کا 1 کے نیچے ہوگا، قومی کا دوسرے سے ہوگا، تو یہ تو انتخاب ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک نیوٹرل سیٹ اپ کا تصور ہے آئین پاکستان کے اندر. یہ تو آپ جو ہے نا تو نیوٹرل سیٹ اپ کے نیچے انتخابات ایک دن ہوں. اب ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے 6 مہینے سپریم کورٹ کو گولی کرائی ہے، اب آپ دونوں سے بھاگ گئے. یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں اور جو ہے وہ آپ نے کھبی دکھا کے سجی مارتے ہیں نا سر، وہ کیا آپ نے 6 ماہ. نہیں، آپ جو ہے نا یہ صرف کھبی دکھا رہے ہیں، سجی دکھا نہیں رہے. دیکھیں، ہم نے صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے نا، in addition to that کچھ اور کہہ رہے تھے. That was an argument. اور وہ بات ہمارے پروفیسر صاحب چودھری احسن اقبال صاحب زیادہ کرتے تھے. اصل معاملہ یہ تھا کہ پنجاب کا الیکشن جو ہے اگر وہ ہو جاتا تو وہ جنرل الیکشن کو بے معنی کر دیتا. آپ کے پرانے سوالات نکال کے وہ جنرل الیکشن کو ڈکٹیٹ کرتا. وہ جو آئین میں دی ہوئی اسکیم ہے جنرل الیکشن کے لیے اس کو ناکام کر دیتا، اس کو فیل کر دیتا. آپ لوگوں اور کے پرانے PPK میں تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے، صرف پنجاب میں کروانا چاہتے. نہیں سر، آپ کہتے تھے کہ وہ ہلکا بندیاں ہونی ہے. نہیں، وہ ہلکا صوبائی کا ہو جائے گا، پرانوں کے نیچے، سینسس کے رزلٹ قومی کا دوسرے کے نیچے. ہم 3 بار یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے،
یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرنا چاہتا ہے. یہ پنجاب میں پہلے الیکشن کروا کے یہ آئین میں دی ہوئی اسکیم جنرل الیکشن کی ہے اس کو جو ہے یہ خراب کرنا چاہتا ہے, اس کو فیل کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو یہ افراتفری اور جو ہے وہ سپرد کرنا چاہتا ہے. ہم 3 دفعہ یہ بات کر کے چوتھی 5ویں مرتبہ اگر وہ بات کر دیتے تھے سینسس والی, آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا. آپ کہتے تھے کہ الیکشن کی جو اسکیم آف تھنگز ہے نا اس کے اندر ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر تمام انتخابات, ہاں تمام یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. ابھی آپ مرکز کے اندر نولی کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں, سن لینا تب کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں, ہم بالکل نہیں, پورا زور لگایا نہ کوئی زور نہیں, پورا زور لگایا, نہ یہ وہ راستہ یوں کر کے گیا کہ بلاک آئی ہے, بریک لگ گئی. بالکل نہیں, بالکل نہیں, 100% میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ہم نے راستہ نہیں ڈھونڈا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ آنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمام اسمبلیوں کے 5 کے قومی اور 4 صوبائی کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. سر 8 کو کہ 9 کو کس دن اسمبلی کی وہ بھیجیں گے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی؟ بہرحال یہ 12 سے پہلے ہونی چاہیے, 10 کو بھی ہو سکتی ہے, 9 کو بھی ہو سکتی ہے. 48 گھنٹے کی مدت کا حساب ہے نا میرے خیال, 9 کی رات 48 گھنٹے جو ہے وہ 9 کی رات بنتی ہے, 9 کی رات آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے. تو نواز شریف کی واپسی 14 اگست کو آپ مجھے نہیں لگتا آئیں گے, وہ اب بعد میں ہی آئیں گے. دیکھیں جی, جو الیکشن کمپین ہوتی ہے نا اصل, جس میں جلسے ہوتے ہیں بڑے جلسے, وہ اس دن شروع ہوتی ہے جس دن نشان الاٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد کو میرا خیال 35 دن یا 45 دن ہوتے ہیں باقی. تو اس دن نامینیشن پیپر اور یہ اپیلیں ہیں یہ وہ سارا. تو وہ ہے اصل کہ جب میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے, پہلے ان کا استقبال ہوگا, اس کے بعد پھر تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم پنجاب میں تو تیاری کر رہے ہیں, باقی صوبوں میں بھی ان صوبائی تنظیمیں جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بھرپور جلسے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آ کے عوام سے مخاطب ہوں گے, اپنا پروگرام رکھیں گے, لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے. سر 1.5 ماہ الیکشن سے پہلے اگر آپ ان کو لانے کی کوشش کریں تو آتے ہی پہلے جیل جائیں گے, پروٹیکٹیو بیل کرائیں گے, یا آپ ان کی پھر سپریم کورٹ میں کیس جو پینڈنگ ہے, جائیں گے جی, پروٹیکٹیو بیل ہوگی, پھر بھی کیس ہے ان کے لگے ہوئے, تو کوئی بات نہیں, کیس جو ہے وہ بعد میں اپیلیں ہیں نا, ان کے کیس تو نہیں ہے, ٹرائل تھوڑی ہونا ہے. اور ویسے بھی ڈسکوالیفائڈ ہے, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. کوئی پھر کیا ہوا, 2008 میں بھی تو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی. پہلے وزیر اعظم کا امیدوار کس کو لگائیں گے؟ وزیر اعظم کا امیدوار تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا امیدوار میاں نواز شریف. وہ بن نہیں سکتے ڈے نہیں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی دونوں اپیلیں جو ہیں, اگر ان اپیلوں میں جو اپنا سر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیس میں, جب تک اس سے بڑا بینچ اس کو انڈو کر دے یا آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں, نواز کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ بڑے کلیئر ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. چلیں اس میں دیکھیں, اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے, وہ اس کی سماعت ہو سکتی ہے, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 وہ 60 ڈیز میں آ کے دیں گے تو تب نا آپ نے جو نیا ایکٹ بنایا, اور وہ بھی اگر سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دیا تو چلیں, وہ یہ ساری چیزیں تو اگر کے ساتھ منسلک ہے نا. اگر بڑا خطرناک ہے سر 16 ستمبر تک, اگر ویسے ہو گیا تو ایسے نہیں ہوگا, تو اگر ویسے نہ ہوا تو پھر ایسے ہو جائے گا. 16 ستمبر دیکھ کے فیصلہ کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے کہ میاں نواز شریف کا اہل ہونا یا نااہل ہونا جو ہے وہ نہ تو ہمیں کمپین میں کسی طرح سے کوئی ڈیمیج کرے گا, اور اگر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, 60 دن بعد بن جائیں گے, کوئی ایسی. 2008 میں آپ نے دیکھا نا کہ 2008 کے الیکشن میں دونوں میاں صاحبان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے تھے, نااہل تھے. کیا بری اور مدت کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا آ گئے. نواز شریف نے تو نہیں لڑا نا, عبوری مدت. لیکن نواز شریف اس وقت آپ کے علم میں ہی ہے کہ عبوری مدت کے لیے رانا ثناء اللہ امیدوار ہو سکتے ہیں. کس کے لیے؟ وزارت عظمیٰ. پہلے تو ایک بندہ آپ کو ایم این اے بنانا ہے نا جی, ایم این اے کے بعد وہ وزیر اعظم بنے گا, تو نواز شریف ڈے 1 پہ ایم این اے نہیں بن سکتا جب تک کیس سے جان نہیں چھوٹے گی. چلے, لیکن اس سے جو کوئی فرق نہیں پڑتا. رانا ثناء اللہ امیدوار ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس کو پارٹی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے انٹرنلی پارٹی. ابھی تو خیر یہ بات ہے ہی بڑی دور, اس کے اوپر کیا ڈسکشن. سر الیکشن سر پہ آئے ہوئے آپ کہتے ہیں دور ہے بات. نہیں, الیکشن سر پہ آئے ہوئے, اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ میاں نواز شریف ہمارا وزارت عظمیٰ کا نہیں ہو سکتے, ایم این اے کا الیکشن بھی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اگر اس میں یہ ان 90 دن کے ساتھ اگر اور 60 دن لگ جائیں گے تو, لیکن امیدوار ہمارے وہی. رانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ لوگ جوڑتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اتحادی اس کا مستقبل وہی ہے جو فتنے کا مستقبل ہوتا ہے.
جیل میں ڈالیں گے آپ انہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فتنہ جو ہے، جو فساد ہے، قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ اس نے بالآخر جو ہے وہ مٹ جانا ہوتا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو تھا، یہ اس ملک کی سیاست میں ایک فتنے اور فساد کے طور پہ نمودار ہوا، اسے نمودار کیا گیا یا اسے لایا گیا، اور اس نے آ کے اس ملک کی سیاست میں یہ دائیا رکھا کہ میں اپنے مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ اس نے جمہوری یعنی ایک پارٹی اور ایک ووٹ کے ذریعے برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے نعرہ کیا لگایا کہ میں تو اپنے مخالفین سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے اگر اختیار ہو تو میں 500 آدمیوں کو جو ہے وہ ایک دن میں ان کو پھانسی لگا دوں۔ اس نے کہا کہ جی سعودی عرب کا قانون جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جی چین میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ بندوں کو جو ہے وہ اب آپ کے ارادے کیا ہیں؟ یہ تو عمران خان کہتا رہا نا، آپ کے ارادے بھی کچھ ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کی یہ سوچ ہو، جو آدمی دوسرے کے وجود کو ختم کرنے کے اوپر تلا ہوا ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وجود پھر اللہ کی طرف سے اسی کا ختم ہوتا ہے، جس کا وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس کا نہیں ہوتا۔ انسان میں اتنی ہمت اللہ نے دی نہیں ہے۔ عمران خان کی کس کیس میں گرفتاری کا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امکان موجود ہے؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کسی کیس میں بھی گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ ٹرائل ان کا ہو اور اس میں کنوکشن ہونی چاہیے، اس کو عدالت سزا دے، اس سزا میں وہ جیل بھی جائے اور نااہل بھی ہو۔ اوکے، اب آپ کی ترجیح یہ ہے کہ گرفتاری نہیں، میری ذاتی طور پر سوچ یہ ہے، باقی تو خیر کہ عدالتی عمل سے وہ گزر، باقی تو خیر جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ جی ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل آ گیا اور ہم نے گرفتار کرنا ہے، تو وہ مجھ سے اجازت لینے کی پابند تو نہیں ہے۔ سیاسی طور پر آپ کی سوچ یہ ہے کہ عدالتی عمل سے ان کو سزا ہو اور پھر وہ نااہل ہو اور پھر جیل جائیں؟ یہ جب سزا ہو جائے گی تو نااہل تو ہو جائیں گے نا ساتھ ہی، تو پھر وہ جیل جائیں، تو جیل ہی جانا ہے۔ پھر جب سزا ہو جانی تو پھر کدھر جانا ہے؟ ایک ہے ان کے اوپر آپ نے سائفر والا کیس کھولا ہوا ہے، ایف آئی اے آپ ہی کے نیچے متعلق۔ دیکھیں یہ کیس ان کے اوپر جتنے بھی ہے نا، سائفر والا کیس 2 + 2 4 ہے، نہ 3 ہے نہ 5 ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے توشہ خانہ، وہ بھی بالکل پکی ٹھکی بات ہے، اور ایسی گھٹیا ہیرا پھیری کی ہے، جعلی رسیدیں بنائی ہیں، اور وہ کبھی ادھر بیچا کبھی ادھر بیچا۔ اس کے بعد جو 190 ملین والا، اور پھر دیکھیں یہ تینوں کیسز ایسے ہیں کہ اس میں وہ خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، ان تینوں میں۔ عمران کو سزا اگر اس نے غلط کیا تو ہونی چاہیے، لیکن آپ سب کو کیوں نہیں پکڑنا چاہیے؟ توشہ خانہ کے آپ سب کے، آپ کے جو لیڈر سے بڑے بڑے تحفے لے کے گھروں میں گئے ہوئے، پکڑے عمران کو بھی، آپ کے لیڈروں کو بھی بناتا وہ کیس کیوں نہیں بنایا اس میں؟ وہ اب آپ کا بنے گا تو اس کا بھی بنے گا، اللہ خیر رکھے، یہ دن آئے گا۔ چلے آپ عمران کو توشہ خانہ میں سزا دیں، کل اس کی باری آئے گی، وہ نواز شریف اور زرداری کو توشہ خانہ میں سزا دیں۔ اس کی باری تو نہیں خیر آتی، لیکن یہ ایسے ہی لگتا ہے۔ نواز شریف جب جاتا تھا نا جدہ تو کہتے تھے اب یہ گیا نواز شریف، نواز شریف میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ بندہ ایک فتنہ ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ درگزر کرنے والا آدمی ہے۔ توشہ خانہ میں سزا ہو تو آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران کو اگر سزا ہو نہیں، تو 7 ججوں کو پکڑنا پڑے گا آپ کو۔ نہیں، سن لیں، 7 اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پکڑنا پڑے گا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ججوں کو پکڑنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تینوں جو کیسز ہیں، اس میں عمران خان کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ تو سائفر کا وہ کہہ سکتا ہے، نہیں سن لیں، سائفر کا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس چوری کر کے نہیں رکھا، اور میں نے اس کو جو ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، میں نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا، وہ کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ گھڑی جو ہے وہ جو تحفے لے کے نہیں بیچے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ 190 ملین جو ہے وہ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کے میں نے خود 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ نہیں لی؟ یعنی اس میں ڈینائی نہیں کر سکتا وہ۔ سر سائفر کے علاوہ باقی دونوں کیسز میں آپ کی دونوں پارٹیوں بڑیوں کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ سملر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی، آپ اس کو سزا دیں؟ او بھائی، سملر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی؟ جو سملر کیسز یہ 4 سال بنا دیتا نا، سارے بنائے نا اس نے کیسز۔ اس نے جن کیسز کو شہزاد اکبر اور اس کی پوری کمپنی نے، اس کی پوری ٹیم نے جن کیسز کو بہترین کیسز سمجھا وہ اس نے بنائے، تو کرتے تھے ثابت۔ وہ 26 ارب والا بڑا پکا کیس تھا۔ کون سا 26 ارب؟ جو شہباز شریف اور اس کے بچوں کے اوپر تھا، تو پھر پیسہ گھما کے لائے ہوئے تھے۔ نہیں تو بات سنیں نا، ٹی ٹی، نہیں سن لیں نا، سن لیں،
اگر وہ منی لانڈرنگ کا جو وہی جو ہے ٹیکس کا کیس تھا، پیسہ کما کے لانے کا، اگر وہ اتنا بڑا کیس تھا تو پھر وہ این سی اے کو ثابت کروا دیتے، سارا مٹیریل بھیجا تھا۔ 10 اپریل 2022 نہ ہوتی تو شاید بال وہ کی کیس کھال اتارتے ہیں، بال کی کھال۔ اور رہی بات آپ نے ٹی ٹی یعنی ٹیکس ایویژن، تو بھائی میرے، میں نے تو اس وقت ہی بات کی تھی اور خام خواہ اس کے اوپر سر جو این سی اے والا کیس میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس والا معاملہ یا یہ ٹی ٹی والا معاملہ، اب پاکستان میں کون سا بزنس مین ہے اب کا مجھے نہیں پتا، سارے بڑے کاروباری ٹی ٹی لگواتے ہیں، بس شہباز نے بھی اسی طرح لگوائی ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف از پرائم منسٹر آف پاکستان نا، چیف منسٹر آف تو پاکستان۔ یار قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے نا۔ نہیں قانون نہیں تھا، یہ چور راستہ ہے، تو کیا اس کو چور راستہ استعمال کرنا؟ نہ یہ قانون تھا، نہیں یہ چور راستہ، نہ یہ ٹیکس بچانے کا چور راستہ ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ قانون کو آپ کہیں کہ جی یہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زر مبادلہ کے لیے آپ کو شاید آپ پھر ایسا قانون بنانا پڑے۔ آپ بلکہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک کو سرکولر جو ہے وہ جاری ہوا بھی ہے کل۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ قانون تھا کہ اگر ٹی ٹی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، یہ تھا کہ نہیں تھا۔ 26 ارب ادھر سے گھما کے لائیں، 10 ارب پورا ٹیکس بچتا ہے، 35% ٹیکس ہے انکم کا ریٹ۔ دیکھیں میں تو بات قانون سیدھا 10 ارب جیب میں، میں تو اس کی ڈیٹیل سر موج ہے، بڑے لوگوں کی موج ہے، غریبوں کو آپ ٹیکس لگائی جاؤ، وہ وہاں سے آپ ٹیکس پکڑو تو یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں 12,000 ارب ہو جائے گا۔ قانون کو ختم کر دیں، ختم کرنا چاہیے، چوری کا ہر رستہ بند پھر کیوں نہیں ختم کیا؟ کر لے آپ کی حکومت ہی کر دیتے۔ نہیں تو یہ پہلے جس نے اس قانون کے ماورا کیسز بنائے تھے وہ ختم کر دیتا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کرتا یا کیا نہیں کرتا، کرنا آپ نے بھی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، کرنا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے کریں یا ہم اس طرح سے کریں، کرنا اس لیے نہیں ہے کہ زر مبادلہ کی ضرورت ہے، سر اس کے لیے ڈالرز کے بغیر آپ کا بٹا پھیٹ رہا ہے، چوری راستہ نہیں چاہیے اس کے لیے، چوری کا راستہ نہیں چاہیے۔ اس سے 10 ارب ہے اکیلے اس کیس کے ساری اندر۔ دنیا میں ہے نا بھائی، ساری دنیا ان چیزوں کو اپنے ایکسپورٹرز کو جو فارن کرنسی جو اس کو ارن کرنے کے لیے پوری دنیا یہ ذرائع اختیار کرتی ہے۔ ٹرکی کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو ان کی پالیسی دیکھیں نا، کس طرح سے لوگ آپ کے بھاگ کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے کاروبار کر رہے ہیں۔ سر اس وقت تو آپ کو آئی ایم ایف نے گلا مروڑا ہوا ہے، بازو آپ کا ٹوسٹ کیا ہوا ہے، اس نے اگر وہ نہ کرے تو آپ کے پاس کچھ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ 22% پہ آپ کا کوئی لے گا میں پالیسی ریٹ، فارن ایکسچینج کو کہتے ہیں آپ نے ہاتھ نہیں لگانے دینا، اس وقت تو آپ پھنسے ہوئے ہیں، پھندا گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ پھندا کس نے گلے میں ڈالا؟ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، ہم سب نے مل کے ڈالا۔ نہیں مل کے نہیں ڈالا، کلیکٹیولی نہیں سن لینا 31 مئی 2018 کو بتائیں کون سا پھندا تھا ہمارے گلے میں؟ جو 28 جولائی جب پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا، میاں نواز شریف کو نکالا اور اسے نااہل کیا، اس میں کون سا پھندا تھا آپ کے گلے میں؟ جس نے نکالا تھا، یہ پھندے تو سارے بعد میں پڑے ہیں نا، جس نے نکالا اس کو نہ نکالتے یہ نہ پھندا پڑتا۔ جس نے نکالا تھا اس کا نام لیں، جس نے نکالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، تو اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ کے سزا دینا جی۔ اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو بدل جاتی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھا اس نے آگے پھر پھندا تو اس نے ڈالا نا، آپ مورے کو لے کے سارا دن کہتے ہیں فتنہ فساد، جس نے نکالا تھا ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ چلیں سن لیں، یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اس بدبخت کو چلو اگر وہ لے آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ لے آئی تھی، اس لیے لے آئی تھی کہ میاں نواز شریف ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس لیے لے آئی تھی کہ وہ میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے لے آئے کہ میاں نواز شریف نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کو تھوڑا جو ہے وہ بہتر انداز میں یا ان کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا۔ وہ یہ آ کے سیاستدان بن جاتا، یہ آ کے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ میں تو تم سب کو جو ہے وہ اٹھا کے اس ملک سے سمندر میں پھینک دوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر یہ سیاستدان بن کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتا، یہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرتا، یہ ڈیلیور کرتا اور یہ انتقام کی بجائے سیاست کرتا، تو آپ مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ میں کدھر تھی؟ نہیں سر، یہ ہونا ہی نہیں تھا رانا صاحب۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ اس کو یہ طریقہ کار سیاست کا سکھا کے اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا۔ اچھا، یہ چور، یہ زرداری چور، آج ڈی چوک پہ دھرنا، آج فیصل آباد لاک ڈاؤن، آج لاہور لاک ڈاؤن، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، باقی اس پورے سوچ کو نہیں پکڑ رہے۔ نہیں، ان کی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا ہی سدھایا ہوا تھا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس نے تو ادھر ادھر ہونا نہیں تھا، وہ ایک کھلونا تھا، بس چابی انہوں نے دی ہوئی تھی، اس کے مطابق اس نے کرنا تھا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے گلے کیسے پڑ گیا یہ؟ سر وہ جب یہ کر سکتا تھا، اقتدار سے نکالا جائے تو آئی جی آئی میں اس ملک صاحب، اس بدبخت نے
اس ملک میں ہونے والی سولین بالادستی کے لیے جو سپیس ہم لوگوں نے جدوجہد کی اور لوگوں نے جدوجہد کی، لوگوں نے مشکلات اٹھائیں، لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے جو ہے وہ مارشاء اللہ کے ادوار میں سزائیں بھگتی، اس بندے نے بٹھا دیا، سویلین بالادستی کا تو خیر اس زیرو پہ لے آیا یہ آدمی، یعنی یہ آدمی جو ہے اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے والا یہ آدمی ہے۔ رانا صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر 9 مئی کے اوپر آپ نے جو ابھی بھی وہ لڑکیاں پی ٹی آئی کے اور لیڈرز ہیں، علی محمد خان کو 8 دفعہ ضمانت کے بعد آپ نے پکڑ لیا، کئی اور لوگ ہیں، اس کے اوپر آپ کو ریاست کو پالیسی بنانی چاہیے، ان کو پارڈن کریں، معاف کر دیں ان کو، بچے ہیں ان کی، عورتیں ہیں بہت ساری، ان کو چھوڑیں تاکہ معاملہ آگے چلے، تاکہ یہ فتنہ دوبارہ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے۔ پارڈن کرنا ایک بہتر روایت، پارڈن وہ بھی تو توبہ کریں نا جو انہوں نے کیا ہے، توبہ تو آپ پارڈن کریں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی، نہیں تو وہ بھی تو کریں نا، انہوں نے جو جرم کیا ہے 9 مئی کو، جس طرح سے وہ حملہ ہوئے ہیں اس ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر، جس طرح سے انہوں نے جوتے مارے ہیں شہداء کی یادگاروں کے اوپر، جو انہوں نے وہاں پہ جب وہ عمل کر رہے تھے، جو انہوں نے بکواس کی ہے، وہ آڈیو آپ نے سنی؟ میں نے وہ دیکھی ہے، قابل قبول تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں اس میں جس طرح کی یہ گالیاں نکال رہے ہیں ان شہداء کو، وہ آپ نے سنی؟ وہ ان میں سے ایک بھی چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے، تو قابل ملک کا نظام جب آگے چلانا ہونا، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر معافی دو تو ان سے کہیں نا معافی مانگیں، پارڈن کریں ان کو، میری تجویز یہ ہے کہ ریاست ان کو پارڈن کرے، معاف تو تب کریں نا وہ معافی مانگے، آپ ایک پالیسی بنائیں گے تو پارڈن ہوگی نا، آپ تو ابھی ملٹری کورٹس کا ڈنڈا دکھا رہے ہیں، نہیں تو وہ معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے معافی مانگی ہے، پھر آپ ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے تو پھر سزا ہونی چاہیے، ملٹری کورٹس ہے۔ اگر ایک آدمی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ ٹریفک کا اشارہ توڑا ہے تو آپ اس کو ملٹری ایکٹ میں ٹرائل کریں گے، اس کو ٹریفک ایکٹ میں کریں گے، اور اگر کسی نے جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس کو پھر جو ہے وہ اپنا ٹریفک لاز کے تحت آپ اس کو چلان کریں گے۔ تو عمران کا کیس ملٹری کورٹس میں جائے گا یا وہ بھائی ملٹری ایکٹ جو ہے، آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ کیا ہے، اس ملک کا ویلڈ لا نہیں ہے، وہ ریپیل ہو گیا ہے، اسے کسی عدالت نے ریپیل کر دیا ہے، وہ ہے نا موجود ہے، اور اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ جرائم ہے، اگر ان جرائم کا کوئی ارتکاب کرتا ہے وہ کوئی کرے تو اس نے اسی ایکٹ کے تحت چلان ہونا۔ عمران کا کیس ملٹری کورٹس میں یا دوسری ریگولر کورٹس میں؟ دیکھیں جی، باقی فیصلہ عدالتیں کریں گی یا وہ ٹیمز کریں گی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، میری ذاتی رائے میں جتنا قانون میں سمجھتا یا جانتا ہوں تو بالکل انہوں نے آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ہی چلان ہونا ہے، ان کا آرمی ایکٹ کے علاوہ اور کوئی جرم ان کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے، اگر وہاں پہ نہیں لگانا تو ان کو معاف کر دیں۔ پھر ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، عمران کو اگر آپ نااہل کر کے جیل میں ڈال کے الیکشن کے عمل میں چلے جاتے ہیں، کیا ایسا الیکشن قابل قبول ہوگا؟ نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جرم کرے اور اس کے بعد اس کو اس لیے نہ پکڑا جائے، اس لیے نہ سزا دی جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ یہ کون سی ویلڈ ریزن ہے یا کوئی آئینی جو ہے وہ ایکسیپشن ہے کہ اس کو اس لیے نہ پکڑا جائے کہ کوئی میں نے یہ جرم کیا، میں نے قتل کیا، مجھے اس میں الیکشن لڑ رہا ہوں؟ یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کا آئین ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران جیل میں ہوگا اور اس کے بعد الیکشن ہوگا؟ نو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے، وہ جرم جس نے کیا ہے وہ اپنا جرم انڈیپینڈنٹلی بھگتیں، اس کو وہ فیس کریں۔ باقی پی ٹی آئی ہے، الیکشن ہے، پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ نہیں لیا وہ لڑے الیکشن، پی ٹی آئی الیکشن لڑے، کون ان کو روکتا ہے؟ آپ کے اتحادی ہوں گے پرویز خٹک صاحب آئندہ الیکشن کے بعد؟ نہیں، ہمارے وہ اتحادی نہیں ہوگے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری کوئی اس قسم کی فی الحال تو کوئی نہ گفتگو۔ پوسٹ الیکشن ہو جائے گی پرویز خٹک کی پیپلز پارٹی؟ پوسٹ الیکشن تو پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، جب عوام کا فیصلہ سامنے آ جائے گا تو پھر تو جو چیزیں سامنے آئیں گی تو اگر انہوں نے مل کے، کسی نے اپوزیشن مل کے کرنی ہے، کسی نے گورنمنٹ کرنی ہے، وہ تو پھر سمجھوتے ہو ہی جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔